الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی یعصوب الدین صاحب السیف ذوالفقار نقطۃ الدائرۃ التوحید مبید الشرک حازم الاحزاب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سیدۃ نساء العالمین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین واوصیاء الرسل والصلاة والسلام علی قنادیل التوحید حجج الداعی الخلق طیبین الطاہرین المعصومین والصلاة والسلام علی منتقم آل اللہ بقیت اللہ حجت اللہ القائم صاحب العصر والزمان اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورۃ الکہف بسم اللہ الرحمن الرحیم هنالک الولایۃ للہ الحق وہ خیر ثوابا و خیر عقبا صلوات پڑھ لیجیے کائنات کی تخلیق اگر بات تو فعل محمد و آل محمد ہے تو پھر جاننا پڑے گا کہ اگر یہ صدقے میں بنی ہے تو پھر محمد و آل محمد اس صدقے میں جینے آئے کیوں؟ بہت ہی اہم فلسفے سے میں نے ابتدائیہ کیا کہ سرکار اگر یہ کائنات ہمارا لفظ بن چکا ہے زبان کا کہ یہ کائنات محمد والے محمد کے صدقے میں بنی ہے تو میں ہمیشہ الجھتا رہتا ہوں کہ بھائی اگر یہ صدقہ ہے تو پھر محمد والے محمد اس میں آ کے جیے کیسے؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ کائنات صدقہ ہے تو پھر ہم نے یہ کیوں روایتیں دیکھی کہ بھائی سیدہ طاہرہ کا جو حق مہر تھا وہ پانی تھا، وہ زمین تھی، وہ دریا تھے، وہ نمک تھا، یا اس طرح کی کئی روایتیں. اگر یہ صدقہ ہے تو کہاں بی بی کا مہر، کہاں یہ صدقہ؟ تو الجھاؤ تو رہتا ہے دماغ میں اور انسان کو اس کے اوپر تحقیقات بھی کرنی چاہیے. لیکن جب میں رسول کا خطبہ نکاح دیکھتا ہوں جو انہوں نے اپنی بیٹی کے نکاح پر خطبہ ارشاد فرمایا، رسول خدا خود انہوں نے اس میں کہا تھا سیدہ میں نے آپ کا علی پر یعنی علی کے بطور حق مہر پر ہی یعنی آپ کا حق مہر بھی علی ہی ہے. دوسری بات رسول نے کہی تھی کہ سیدہ بالحاظ جنس کہ مرد اور عورت بالحاظ جنس اللہ کی نظر میں تم دونوں علی ہو. سمجھ رہے ہیں نا حضور؟ لیکن یہ میں نے تذکرہ چھیڑا کیوں؟ کیونکہ جو رجز علی اکبر ہے، بادشاہ علی اکبر کا رجز، اس میں علی اکبر نے یہ کہا میں ان ماؤں کا بیٹا ہوں جن کے مہر اللہ کے اسم بنے. اللہ کے اسم اسماء الحسنہ. اور پھر بادشاہ نے کہا تھا ابھی تو صرف تعارف ایک تمہیں میں جھلکی دے رہا ہوں، ابھی ابتدائیہ ہے، ابھی تو بڑے راز ہیں، ابھی تو بڑی باتیں ہیں، ابھی تو سمجھنا ہے کہ علی اکبر ہے. بھائی اکبر کے معنی اگر آپ نے کر لیے بڑا تو پھر بتانا پڑے گا کہ علی اکبر کس کس شے سے بڑا ہے. پھر تو کیونکہ آج نوجوانوں کی مجلس
آج بادشاہوں نے آپ کو عطا کی، یہ آپ کا حصہ، میرے نوجوان بیٹے ان کا آج کا حصہ، آج کا شہزادہ ان کا. لیکن یہ شہزادہ ٹریجڈی نہیں ہے، آئیڈیالوجی ہے. ہاں، اس کے روتے ہوئے اس کی سیرت کو بھی لینا ہے کہ یہ شہزادہ آخر اپنی سیرت میں کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے سرکار. تو آج تو بالکل بھی بحث نہیں کروں گا کہ یہ اکبر کیوں کہلاتا ہے اور علی اصغر کیوں کہلاتے تھے. اس دن بھی میری بات بیچ میں ہی رہ گئی کہیں اور زیارت آ گئی اور ہم لوگ زیارت میں مشغول ہو گئے. لیکن سرکار یہ علی اوسط، علی اکبر اور علی اصغر، یہ اتنے بڑے راز ہیں نا، جس دن آپ کے سامنے کھلیں گے ہم تنگ رہ جائیں گے کہ معصومین علیہ السلام کبھی کوئی عبث کام نہیں کرتے. یہ جو بھی کرتے ہیں خدا کی ضرورت پہ کرتے ہیں. جو بھی ہوتا ہے یہ خاندان جذباتوں پہ بیسڈ نہیں ہے، یہ جذباتوں پہ کھڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ حقائق پہ کھڑا ہے. یقین جانیے کائنات کی کوئی حقیقت اس وقت تک حقیقت نہیں بنتی جب تک یہ اسے چھو نہ دیں، جب تک یہ اسے مس نہ کر. اور کوئی فضیلت جب تک یہ اسے اختیار نہ کر لیں وہ فضیلت بن ہی نہیں سکتی. یہ نہیں ہے کہ فضیلت بنی اور ان میں آئی تو فضائل بنے، نہیں. فضیلت کو یہ پہلے اختیار کرتے ہیں اور پھر جا کے تو ذرا سنیے تو صحیح حضور کہ علی اکبر کے لیے مذاہب نہیں پڑھ رہا، لیکن بادشاہ نے چلیے یہیں سے ابتدائیہ کر دیتے ہیں. اور یہ جو ساری باتیں میں نے ابھی کی یہ کہیں نہ کہیں آ کے ہماری نصیب کا حصہ بن جائیں گی. سرکار حسین نے کیا کہا جاتے ہوئے، بھیجتے ہوئے، شہزادے کو بھیجتے ہوئے کیا کہا میرے اللہ میں اسے بھیج رہا ہوں جو گفتار میں، رفتار میں، کردار میں اور صورت میں تیرے محبوب تیرے نبی کی شبیہ ہے. کہ نقل اور شبیہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایک چیز ہے نقل، اور شبیہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نقل اور شے، شبیہ اور شے. نقل وہ جس میں انسان پھر اپنی مرضی سے تبدیلی بھی کر لے، شبیہ وہ کہ پھر تبدیل نہیں ہوتا. یہ نقل اور شبیہ میں فرق ہے. تو کہا رسول کے بیٹے نے کہا اسے بھیج رہا ہوں جو گفتار میں، رفتار میں. تو آپ ذرا خود ہی سوچئے کہ اگر یہ محمد مصطفیٰ کی شبیہ ہے اور حسین کہہ رہے ہیں کہ یہ تیرے نبی کی طرح گفتار میں شبیہ ہے تیرے نبی کی، تو رسول کی گفتار ہے کیا؟ رسول کی گفتار کیا ہے؟ قرآن نے آواز دی یہ بولتا ہی نہیں جب تک وحی نہ ہو جائے، الا وحی یوحی، جب تک وحی نہ جاری ہو جائے بولتا ہی نہیں. تو پتہ چلا اکبر بھی تب تک نہیں بولتا جب تک وحی نہیں ہوتی. جب تک وحی نہیں ہوتی تب تک بولتا ہی نہیں جب تک وحی نہ ہو. تو پتہ چلا اکبر بھی نہیں بولتا جب تک وحی نہ ہو جائے. اور پھر حسین نے کہا یہ گفتار میں، رفتار میں. تو ایک ہی جملہ کہوں گا، زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو ہدیہ ہو جائے گا اور کئی اور سیرت کے پہلو ہم دیکھیں گے. بھائی دیکھو کہا رفتار میں بھی یہ تیرے نبی کی شبیہ ہے. تو رسول کی رفتار جانتے ہو نا، کنڈا ہلتا رہا، بستر گرم رہا، پانی بہتا رہا، پلک چپکنے سے اللہ سے مل کے آ گیا. علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، نعرہ حیدری. تو پتہ چلا حسین نے تعارف کرایا اپنے بیٹے کا.
اسے ایسے ہی نہ سمجھنا، یہ پلک چپکنے پہ اللہ سے ملاتا ہے اور وقت وہیں کا وہیں کھڑا ہوتا ہے اور یہ ہو کے بھی آ جاتا ہے. یہ رفتار میں بھی رسول کی طرح، اور کہا کردار میں بھی. کیا ہے کردار رسول؟ آپ کہیں کہ میں کوئی سیرت کا واقعہ پڑھوں گا کہ رسول ایسے کرتے تھے، امانتیں بڑی دنیا کی لوٹا دیتے تھے. نہیں، کردار رسول یہ کہ جو نظر نہیں آتا اس کے صرف لب ہی لے اللہ ہے اور وہ تھا. کردار محمد. اور حسین نے کہا اکبر بھی کردار میں شبیہ ہے، یعنی اکبر بھی وہی معنویت رکھتا ہے، وہی معنویت رکھتا ہے کہ اللہ ہے، وہی کردار اس کا بھی ہے. اور اب کا صورت میں تو آؤ اس شبیہ پیغمبر کی صورت جاننے کے لیے ہمیں سفر معراج پہ جانا پڑے گا. آپ نے اکبر کو کیا سمجھا؟ میں تو ابھی حسن اکبر کی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو ابھی جس کی وہ شبیہ ہے میں تو اس کا تذکرہ کر رہا ہوں. ابھی دیکھتے ہیں، بچوں کو بڑا شوق ہے حسن علی اکبر کو جاننے کے لیے، تو وہ شمائل علی اکبر پہ بھی بات کریں گے، تاکہ آج ساری مجلس بچوں کے لیے، آج میرے بیٹوں کی مجلس ہے، آج انہیں ہدیہ کرنا ہے کہ جس پہ وہ جان دیتے ہیں وہ صورت میں، سیرت میں، کردار میں، رفتار میں ہے کیا. تو صورت کے لیے ہمیں معراج پہ جانا پڑے گا. حضور ہے معراج پہ اور سرکار ابو ذر پوچھ رہے ہیں آقا وہاں کیا ہوا، آقا وہاں معراج پہ کیا ہوا، اور رسول داستان معراج کا تذکرہ کر رہے ہیں اپنے اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے. لاکھوں جانے قربان، اگر یہ نہ ہوتے، صحابہ نہ ہوتے، ہمیں کون بتلاتا کہ علی صحابی نہیں مولا ہے. ہمیں کون بتلاتا؟ کون بتلاتا؟ اگر یہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، میری لاکھوں جانے قربان، اگر یہ نہ ہوتے تو ہمیں کون بتلاتا؟ جب ایک آدمی طواف میں علی سے تھپڑ کھا کے خلیفہ راشد دوم کے پاس آئے تھے اور آگے کہنے لگا دیکھیں ایک حاجی کو کعبہ کے اندر احرام کی حالت میں تھپڑ مارنے پہ حد جاری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو خلیفہ دوم نے کہا ہاں ہوتی ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا میں طواف میں تھا، احرام تھا، اور میں طواف میں تھا کہ پیچھے سے علی آ رہے تھے، انہوں نے مجھے تھپڑ دے مارا جبکہ وہ خود بھی احرام میں تھے. اب اس نے کہا اس پہ حد جاری کیجیے، علی پر حد جاری کی ہے. تو سرکار نے پوچھا خلیفہ راشد دوم، انہوں نے خلافت راشدہ کے عمود نے پوچھا کہ تمہیں وہ تھپڑ لگا کیوں؟ اس نے کہا میں احرام کی حالت میں تھا، طواف کرتے کرتے میری نگاہ خواتین کی طرف پڑ گئی، خواتین کی طرف. صحابہ کی بات ہے، صحابہ رضوان اللہ کی گفتگو ہے، ایسی معمولی تھوڑی گفتگو ہے. صحابہ انہوں نے کہا میں نے دیکھ لیا خواتین کی طرف اور پیچھے سے علی آ رہے تھے، انہوں نے مجھے تھپڑ دے مارا. اور اب آپ ہاتھ جاری کیجئے. بھائی خلیفہ راشد دوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 قدم پیچھے ہٹے، کہا کیا کہہ رہے ہو؟ میں علی پر حد جاری کروں؟ ارے اللہ کی آنکھ نے تمہیں دیکھا، اللہ کی آنکھ نے تمہیں مارا. ہم نے حضرت خلیفہ راشد دوم سے یہ سنت صحابی سے لی ہے کہ یاد اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا ہاتھ، عین اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی آنکھ. یہ ہمیں صحابہ نے بتایا ہے، اردو لغت نے نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہ ہوتے
یہ نہ ہوتے تو اب صحابہ سے کہا جا رہا اے میرے صحابہ سنو، میں معراج پہ تھا، میں معراج پہ تھا جہاں نہ مکان نہ لا مکان، نہ شے نہ لے شے، نہ سمتیں نہ وقت کا تعین، نہ قید نہ بند، نہ روح نہ بدن، نہ نفس کی پروازیں، نہ صورت نہ سیرت، نہ زمین نہ آسمان، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ۔ ساعت قدسی خدا میں ہے نا متوجہ آپ کہ ساعت قدسی میں کچھ بھی نہیں، نہ شے نہ لا شے، نہ مکان نہ لا مکان، نہ سمتیں نہ اسمات، نہ طہور نہ طاہر، نہ قدسیت نہ علویات نہ ربوبیت، بس وہاں وہ ہے اور اس کی تنہائی ہے، اور میں اس کی تنہائیوں میں تنہا محمد، نہ میری تنہائی پہ اس کی تنہائی اثر انداز، نہ میری تنہائی پہ اس کی تنہائی اثر انداز۔ میں وہاں تھا، میں وہاں تھا کہ مجھے روکا گیا جہاں رکنا نہیں تھا، یعنی حرکت و سکون نہیں تھا، مجھے وہاں روکا گیا جہاں حرکت و سکون نہیں تھا۔ مجھ سے کہا گیا اے میرے محبوب ذرا سامنے دیکھیے جہاں سامنا نہیں تھا، یہ راز ہے رسول کا، جہاں سامنا نہیں تھا میں وہاں رک گیا، میں نے سامنے دیکھا وہاں پر ایک آئینہ توحیدی تھا، آئینہ توحیدی، اللہ جانے یہ کیا اصطلاح ہے، اس پہ غور و فکر ضرور کرنا چاہیے۔ ایک آئینہ رسول کہہ رہے ہیں ایک آئینہ توحیدی تھا، مجھے کہا گیا رسول اس آئینہ توحیدی میں دیکھیے، میں نے جہاں دیکھنا نہیں تھا، نہ بصر نہ بصیرت، کچھ بھی نہیں، نہ کیفیت نہ اسم نہ مسمى، میں وہاں کھڑا تھا جہاں کھڑا ہونا نہیں تھا۔ میں نے اس آئینہ توحیدی میں دیکھا، میں نے دیکھا میں کھڑا ہوں اور میں آئینے میں بھی نظر آ رہا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد مجھے حکم ہوا جہاں دیر نہیں تھی، مجھے حکم ہوا چلیے جہاں چلنا نہیں تھا، کہا چلیے، میں چل پڑا جہاں چلنا نہیں تھا۔ پھر اچانک میں نے مڑ کے دیکھا، میں کھڑا بھی تھا، میں جا بھی رہا تھا، میں سجدے میں گر گیا جہاں سجدہ گاہ نہیں تھی۔ میں نے کہا میرے پروردگار یہ کیا مہمہ علمی ہے، میں جا بھی رہا ہوں میں کھڑا بھی ہوں۔ کہا میرے رب نے مجھ سے کہا، او میرے اصحاب، میرے رب نے مجھ سے کہا اے میرے محبوب، اے میرے محبوب، ہم نے آپ کا عکس آئینہ توحیدی میں آپ سے لے لیا، ہم نے آپ کا عکس محفوظ کر لیا، اب جب میرا حسین مجھ سے تجھے مانگے گا میں تجھے ہی علی اکبر بنا کے بھیجوں گا۔ میں آپ کے عکس کو، میں آپ کو ہی علی اکبر بنا دوں گا۔ میں علی تو پتہ چلا صورت میں شبیہ کیسے ہے، صورت میں شبیہ کیسے ہے۔ لیکن ایک راز کی بات تمہیں بتلاؤں، علی اکبر کا دوبارہ اہل بیت میں شبیہ رسول بن کے آنا اختیار رسول بتاتا ہے کہ محمد جب چاہے امت میں آ سکتا ہے۔ اختیار رسالت، اختیار محمد کہ جب چاہے اور رہے گی بات کہ ہم اخذ کریں تو وہ بھی سنو، حسین منی قال رسول اللہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی وانا من الحسین۔ پوری حدیث پڑھا کیجئے، آدھی نہ پڑھا کیجئے، اس کے اگلا حصہ بھی پڑھا کیجئے۔ حسین منی وانا من الحسین، علمہ علمی، علمی علمہ، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین کا علم میرا علم ہے، میرا علم حسین کا علم ہے۔ ابو ہاشم جعفری نے سرکار جواد الائمہ سے پوچھا آقا انتہائے علم رسول کیا ہے؟
انتہائی علم رسول. جواد الرحمہ نے مسکرا کے فرمایا کہ بھائی دیکھو چچا ابو ہاشم جعفری، اللہ کے رسول کا انتہائی علم یہ ہے کہ اللہ ایک ہے. یہ رسول کا انتہائی علم ہے، انتہائی علم. اور رسول کہہ رہے ہیں حسین کا علم میرا ہے، میرا علم حسین کا ہے. یعنی جتنی رسول کی پرواز توحید ہے اتنی ہی حسین کی پرواز توحید ہے. سمجھ رہے نا؟ اب اس میں تو لیکن یہ سمجھنے کے لیے کہ حسین منی وانا من الحسین، تاکہ علی اکبر تک ہم ایک اور راستے سے، ایک اور زاویے سے جا کے دیکھیں، ایک اور پہلو سے بھی شخصیت کو دیکھا جائے، ایک اور پہلو سے بھی اس جوان کی جوانی کو دیکھا جائے کہ حسین منی وانا من الحسین، علمہ علمی، علمہ علمی، علمی علمہ. یہ کہہ کے رسول تو خاموش ہو گئے، لیکن امت کو سوچنے میں مجبور کر دیا. اور یہی حقیقت ہے، یہ علم نہیں ہے، یہ حقائق ہے، یہ حقیقت ہے. اور اسے حقائق کی دنیا میں ہی جا کے دیکھا جا سکتا ہے. علم کی پرواز کیا ہے؟ علم کی پرواز، عالم جاگ رہا ہے تو علم بھی جاگ رہا ہے، عالم سو گیا تو علم بھی سو گیا. سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن اسے انسان کو عارف ہو کے دیکھنا پڑے گا. عارف تو اب دیکھیں کہ حسین منی وانا من الحسین، تو اب دیکھنا پڑے گا یہ کب سے کہانی ہے. حسین کب سے رسول ہے، رسول کب سے حسین ہے، یہ کب سے ہے، کب سے. لیکن اس بات کو سمجھنا ایسے پڑے گا کہ ہمیں تاریخ خدا پڑھنی پڑے گی. تاریخ خدا ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے کیا جرت ہے مخلوق کی کہ اب لگی تاریخ خدا پڑھنے. یعنی تاریخ خدا کیا کہ خدا کب سے ہے، خدا کب سے ہے. تو پھر وہاں پر ادب داخل ہو گیا جو مجھ سے زیادہ شاہکار سے کبھی سن لیجئے گا کہ وہ کب تب جب کچھ بھی نہیں تھا وہ تھا. وہ مجھے آتا نہیں ہے، میں اپنی کمزوری کا اعتراف کر رہا ہوں کہ وہ جب نہیں تھا تب کچھ اس طرح کی بات ہے. شاید میں صحیح ادا نہیں کر پا رہا، وہ شاہکار سے اصلاح کروا لیجیے. سرکار پر جب کچھ بھی نہیں تھا، چلیے فرض کیجئے حضور بھی نہیں تھے، نہ مشیت نہ ارادہ نہ اسم نہ صفات نہ اسم نہ مسمى، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی. صرف وہی جانتا تھا کہ وہ ہے، وہ جانتا تھا کہ کوئی وہ ہے. صرف اسی کو پتا تھا کہ وہ ہے اور نہیں تھا. تو اب سوال قائم کیا جائے کہ اچھا اس وقت وہ معبود تھا جب کوئی بھی نہیں تھا، تو کیا وہ اپنے عین ذات ہونے میں معبود تھا؟ معبود وہ جس کا کوئی عبد عبادت کرے، عبد کوئی ساتھ ہو، کوئی عبادت کرے. اور اگر ہم نے کہہ دیا، آپ سے نہیں پوچھ رہا، میں ہی بتا دیتا ہوں کہ بھئی اگر ہم نے کہہ دیا کہ معبود نہیں تھا کیونکہ کوئی بھی نہیں تھا، وہ اکیلا ہی تھا، تو جب کوئی سجدہ کرنے والا تھا ہی نہیں تو وہ معبود کیسا؟ تو ہم باجماعت کافر ہو جائیں گے. کیونکہ جو اللہ مخلوق کا محتاج ہو جائے کہ مخلوق ہوگی سجدہ کرے گی پھر میں معبود ہوں، وہ خدا ہی نہیں، تو ہم کافر ہو جائیں گے. تو پتہ چلا، تو یہ پتہ چلا یہ جب سے معبود ہے اس کے ساتھ ساتھ کوئی عبد بھی چلا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور وہ رسول نے کہا میں اس کے ساتھ ساتھ ہوں، الویت کے ساتھ ساتھ ہوں، میرے بغیر الویت مانے نہیں دے سکتی. تو جب سے اللہ تب سے حسین، اور جب تک اللہ تب تک حسین. اب اتنے جامع حسین کا بیٹا ہے اکبر، اتنے جامع شخصیت کا، اتنے جامع شخصیت. ایک سلوات کریے. ایک پھر سلوات کریے. پہنچے سرکار اکبر تک حضور، بس وہ کوئی نہیں بچے بات کرنے. سرکار کمال ہو گیا، اتنی جامع شخصیت کا بیٹا ہے، بیٹا. ابنیت انہوں نے لی حسین، ابنیت. کاش اس پہ کبھی بولتے ہم کہ یہ ابنیت کیا ہوتی ہے.
کہتے ہیں سرکار ابو طالب کے اسلام پہ بڑے احسان. میں ایک طالب علم کی حیثیت سے عرض کروں سرکار مجھے نہیں خبر کہ اسلام پہ کوئی انہوں نے احسان کیے یا نہیں کیے، لیکن علی کو بیٹا کہہ کے توحید پہ ضرور اگر اس وقت ابو طالب علی کو بیٹا نہ کہتے تو توحید کا کیا بنتا؟ توحید پہ ایسا. تو یہاں ابنیت ہے حسین کی، حسین کی ابنیت، ابن حسین. کمال کمال. اور اس کے ارد گرد اگر علی ابن الحسین سجاد بادشاہ کو بڑا سمجھے، تاریخ نے بڑی کوشش کی اشتباہ پیدا کرنے کی. کہا علی اوسط ہیں اور علی اکبر بڑے ہیں، کبھی کہا نہیں چھوٹے ہیں. تو ایک کنفیوژن تاریخ میں دی گئی تاکہ یہ صحیح سمجھ نہ سکے کہ بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے، اور صحیح حرمتیں قائم نہ ہو سکیں. یہ ایک سازش ہے بد کردار فحش عادات کی مالک تاریخ کی. یہ وہ کردار تاریخ نے جھوٹ پہ جھوٹ بولا، جھوٹ پہ جھوٹ، اور یہاں کنفیوژن پیدا کر دی کہ بڑے کون ہیں چھوٹے کون ہیں. لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہمارے لیے، کلنا محمد. کوئی چھوٹا ہو تو بھی محمد ہے، کوئی بڑا ہو تو بھی محمد ہے، کوئی اوسط ہو تو بھی محمد ہے. لیکن علی اصغر اور علی سجاد بادشاہ کے درمیان اکبر کا ہونا اور ابنیت رکھنا حسین کی، یہ کمال فلسفہ ہے. لیکن اکبر مجموعہ کس کا ہے؟ تین سر القدیم کا مجموعہ. تین صورت رسول کی لی، نام دادا کا لیا، حیات ظاہری دادی کی لی. تینوں چیزیں اکبر کو ملی، محمدیت، علویت، فاطمیت. سمجھ رہے نا؟ تینوں کا مجموع، یعنی تینوں خواص ہیں. یعنی اکبر اختیار رکھتا ہے جب دل چاہے محمد بن جائے، جب دل چاہے علی بن جائے، اور جب دل چاہے اختیار فاطمی استعمال کرے. فاطمی اختیار کو سمجھتے ہو کہ یہ سیدہ کا اختیار کیا ہے؟ سیدہ کا اختیار، بھائی سنو، نجران کے عیسائی، تاکہ تمہیں اکبر کا بادشاہ کے اختیار کا پتہ چل جائے. اور پھر میں آپ کو ایک آج اکثر نہیں پڑھتا جگہ، لیکن آج بیٹوں کے لیے علی اکبر کی جان کی کچھ جھلکیاں، وہ میں آج ضرور، میری خواہش ہے، میری ذاتی خواہش ہے کہ میں فضائل کے اندر وہ ضرور، اور جو گفتگو جو مکالمے علی اکبر نے انسانوں کے ساتھ کیے اور فرشتوں کے ساتھ کیے اور زمین کے ساتھ کیے اور آسمان کے ساتھ کیے اور اللہ کے ساتھ جو کہا، میں چاہتا ہوں کہ اس کو آج کی تقریر کا حصہ بنا دوں، ہمیشہ کے لیے تمہارے دلوں میں محفوظ ہو جائے. بھئی اختیار فاطمیہ کیا ہے؟ نجران کے عیسائی 15، بڑی تیزی سے نہیں رکنا مجھے. بھئی 15 دن سے نجران کے عیسائی مسجد نبی میں، کیا مکارم اخلاق کا رسول ہے کہ مسجد میں دھاگا باندھ دیا، کہا ادھر میں نماز پڑھوں گا، ادھر تم اپنا ناقور بجانا. تم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. اور ختمیہ مرتبہ عیسائیوں کو کہہ رہے کہ آپ مسجد نبوی میں رہیے. مسجد نبوی میں فقیر لوگوں کدھر جاؤ گے؟ میرا دروازہ کھلا ہے مسجد نبوی، اور بیچ میں دھاگا لگ گیا کہ دھاگے کے ادھر تم اپنی عبادت کرنا اور ادھر. اب ان کا تو کوئی وقت نہیں تھا. حضور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے وہ ناقور بجانے لگ جاتے اور حضرت مریم کی اور سلیب نکل آتی. لیکن خندہ پیشانی سے اس نبی نے ہمیں تعلیم کیا کہ ہر کسی کی مذہبی آزادی کا احترام کرو.
مذہبی آزادی کا احترام کیا جائے، اور رسول نے یہ عملی طور پہ کیا. لیکن 15 دن میں، معاف کیجیے گا معذرت کے ساتھ، 15 دن لگ گئے رسول کو اللہ منوانے پہ. وہ نہیں مانے، وہ نہیں مانے. یعنی قرآن اترا، وہ نہیں مانے. یعنی وہی اللہ کو نہ منوا سکی، رسالت ختمیہ مرتبت کی اللہ نہ منوا سکی. علی ساتھ رہے، علی ولایت نہ منوا سکی. حسن اور حسین گود میں رہے، امامت نہ منوا سکی. یعنی وہی نہ منوا سکی، رسالت نہ منوا سکی، ولایت نہ منوا سکی، امامت اللہ نہ منوا سکی، چاروں نہ منوا سکے. 8-10 عیسائیوں سے اللہ نہ منوا سکے. تب اللہ نے حکم دیا، میرا رسول اب اٹھ جس کے لیے میں نے سیدہ نازل کی تھی. اٹھ. اب وہی چلی، رسالت چلی، ولایت چلی، امامت چلی. ایک دروازے پہ آ کے رک گئے، دستک دے کے کہنے شہزادی اللہ نہیں منوا سکے، اب آپ منوائیے. کہا اچھا، نہ وہی منوا سکی، نہ رسالت، نہ ولایت، نہ امامت، تو پھر میں باہر آ رہی ہوں اور میں آ کے جھوٹوں پر لعنت کروں گی، جھوٹوں پر لعنت کروں گی، جھوٹوں پر. تو پتہ چلا جب یہ چاروں خدا کو نہ منوا سکیں تو پھر سیدہ کا ایک اختیار ہے، اختیار لعنت. وہ لعنت کا اختیار بھی علی اکبر کے پاس تھا. کتنا کریم شہزادہ تھا، اور طاقتوں میں کتنا یک تھا، اور حسین کی ابنیت رکھتا، حسین کی ابنیت رکھتا. کمال کمال، حسین کی ابنیت رکھتا. اور حسین کہہ رہے ہیں کہ جنگ کے لیے جاؤ. کل اذان کا تذکرہ کروں گا. کل جب شبی برآمد ہوگی تو اس سے پہلے اس کے کچھ راز میں آپ کو بتاؤں گا. یہ تھوڑی ہے کہ آپ کہتے ہیں اذان دے دو اور وہ اٹھ کے اذان دیتے ہیں اور آپ شبیر ہو کے برآمد کر لیں. نہیں نہیں، کل اس فلسفے کو دیکھیں گے کہ یہ اذان معنویت میں ہے کیا. رونا بڑی بلند عبادت، لیکن معرفت اس سے بھی بہت بڑی، اس گریے سے بھی بہت بڑی. جبلت کا رونا حرام حسین پہ، اور معرفت کا رونا واجب. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو وہ کل تک رکھیے، انشاءاللہ کل اسی موضوع کو آگے بڑھا دیں گے. اور کل تذکرہ کروں گا میں کہ سرکار آئیے دیکھتے ہیں کہ اس اذان کی ضرورت کیوں تھی اور وہ اذان کیوں تھی. حضرت مسروق آلریڈی سرکار امام حسین کے مؤذن ہیں. حضرت مسروق اور کیا خوبصورت اذان دیتے تھے، کیا خوبصورت اذان دیتے تھے. ایک جملہ کہنے کے بعد وہ 10 حدیثیں ساتھ بیان کرتے تھے، پھر اگلا جملہ کہتے تھے. یعنی اذان کا ایک جملہ، پھر 10 جملے اہل بیت کی شان میں، اہل بیت کی شان میں، اہل بیت کی شان میں. وہ کہا کرتے تھے جب اللہ اکبر تو کہتے تھے اہل بیت کو ایک طرف نظر کرو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ وہ اکبر ہے. گزارش پہنچی؟ بس تیزی سے تمہیں بھائی شہزادہ تیار ہو کے جنگ میں گیا، میں واپس پلٹوں گا، لیکن اس وقت تو مجھے شہزادے کے کچھ رمز پڑھنے ہیں تاکہ صرف بات اتنی جوان کی شہادت پہ نہیں ختم ہو جائے، کچھ پتہ بھی چلے. آل محمد نے آخر ان کا نام جو ناسے. اچھا تمہیں علی اکبر کا ایک نام بتلاؤں، ایک ایسا گہرائی کا نام، کمال نام، اور جس سے تمہیں حسن علی اکبر کا اندازہ ہو جائے. صرف نام ہی بتاؤں گا، حسن میں بات نہیں کروں گا. سرکار علی اکبر کا ایک خاص نام ہے جس سے ان کے حسن کی انتہا کا پتہ چلتا کہ اکبر خوبصورت کتنے تھے، حسین کتنے تھے. اور وہ نام تھا طراز رداء الکبریاء. اور یہ حسین نے 9 مرتبہ دہرایا، یا ایھا الطراز رداء الکبریاء.
اے اللہ کی کبرئی کی چادر پہ کڑے ہوئے پھول، پہنچ رہا ہے اکبر کا نام، چادر کے اوپر کڑھائی جو چادر کی خوبصورتی کے لیے ہوتی ہے، اس کی ہیبت اور اس کی کشش کے لیے ہوتی ہے۔ حسین نے کہا، میں کیا دہراؤں گا، حسین کی زبان سے سنیے۔ جب لباس پہنتے تھے نا، یہ تب نام لیا تھا حسین نے، یا طراز رداء الکبریاء، میری طرف ذرا موڑ۔ حسین کہہ رہے تھے، اے طراز رداء الکبریاء، میری طرف موڑ، میری طرف موڑ، میری طرف موڑ، بار بار کہتے ہیں میری طرف موڑ، میری طرف، اور پھر کہنے لگے اوان الاحواز، اے پھولوں میں بستی خوشبو، اللہ اکبر، میری طرف موڑ، میری طرف موڑ۔ اور جب اکبر مڑے، حالانکہ یہاں رکنا نہیں تھا میں نے، لیکن تمہارے اصرار نے مجھے روک لیا، جب اکبر مڑے تو حسین دیکھتے ہی رہ گئے، دیکھتے ہی رہ گئے، دیکھتے ہی رہ گئے۔ کہا بیٹا ایک لمحہ رکتے رہو، مجھے دیکھ لینے دو، پھر رکے رہو، پھر بھی مجھے ہی دیکھنے دو، پھر رکے رہو، پھر بھی مجھے ہی دیکھنے دو، اور رکے رہو، اب نانا کی باری ہے، کیونکہ میں حسین منی وانا من الحسین، اور نانا کہہ رہے ہیں حسین تیری نگاہ سے ابھی میں دیکھوں گا۔ اکبر تیار ہوئے، تمہیں سر تھک تو نہیں گئے؟ ماتم کی طرف چلیں کیا میرا اس سن لو، دو لفظ سن لو، پھر یہ راتیں کب آئیں گی، یہ راتیں کب آئیں گی، ہم کب اکٹھے ہوں گے، یہ اللہ کے دن کب آئیں گے، ایام اللہ، اللہ کے دن۔ قرآن نے کہا، سورہ ابراہیم نے کہا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے رسول انہیں اللہ کے دن یاد کراؤ۔ والفجر کب آئے گی، واللیال عشر کب ہوگا، تو اکٹھے ہو گئے تو ذرا سن لو، سن لو حسین کے لاڈلے کا، حسین کے لاڈلے کا ذکر سنو۔ اب حسین کا بیٹا گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑے کے، اور یہاں دو گھوڑے علی اکبر نے استعمال کیے، ایک کا نام تھا ضرب، اور یہ زواد کے ساتھ نہیں ہے، زا کے ساتھ، توئے زوئے والا، اس کے ساتھ ضرب، یہ ضرب گھوڑا، یہ کمال گھوڑا تھا، یہ علی بادشاہ کا گھوڑا تھا۔ اور رسول جب معراج پہ گئے تھے نا، جہاں رف نے رسول کو چھوڑا تھا نا، اس سے آگے رسول جو ساتھ قدس پہ جس پہ گئے نا، اس نور کے گھوڑے کا نام تھا، اللہ نے رکھا ہوا ضرب۔ تو جب رسول اللہ سے مل کے واپس آئے نا، اللہ سے مل کے واپس آئے، تو اس ضرب نور نے نا سرکار کی آبا کو پکڑ لیا اور کہا آقا اب آپ کا فراق، اب تو آپ کو دیکھ لیا میں نے، اب آپ کے بغیر ساتھ قدس میں رہ نہیں پاؤں گا، مجھے ساتھ لے چلیے۔ اللہ نے امر کیا، میرے محبوب اس کی خواہش کو نہ رد کر، اسے لے جا اور مجھ اللہ کی طرف سے علی کو تحفہ دینا۔ ساتھ قدسی کا گھوڑا خون و بدن سے نہیں، نور کے انواروں سے بنا، جہاں میکائیل نہیں جا سکتے وہاں ضرب کی ٹاپیں، جہاں اسرافیل کی پرواز نہیں، جبریل چل جائیں وہاں حضرت ضرب، اور آگے زمین پہ خواہش کر کے علی اکبر نے کہا بابا بابا میں ضرب پہ سواری کرنا چاہتا ہوں، میں آج کے دن ضرب پہ سوار ہونا چاہتا ہوں، جس پہ میرے دادا سوار ہوتے تھے اور جو معراج پہ اللہ نے تحفہ دیا تھا، میں اس فرش پہ سوار ہوں گا۔ حسین نے اپنے بیٹے کو ضرب پہ سوار کیا،
اور آپ جنگ کے لیے روانہ ہو. ابھی میں بالکل مسائل نہیں پڑھ رہا بھائی. دیکھو اور بڑی جلدی کہاں سے ہم مسائل کی طرف داخل ہو جائیں گے شاید مجھے خود بھی علم نہ ہو اور شاید کوئی سوچی سمجھی بات بھی نہ ہو. کچھ پتہ نہیں چلتا. مالک ہو گیا اپنی مرضی, مالک کی اپنی مرضی. سرکار ضرب پہ سوار ہوئے اور پہلا جملہ علی اکبر نے ضرب سے کہا. ضرب جب سے ہمارے یہاں آئے ہو, تھپکی دی اس کے گلے, جب سے ہمارے ہاں انوار سے یہ وجود پایا ہے تم نے, ہماری خدمت کے لیے یہ جو تم نے وجود پایا ہے, تمہیں کبھی پچھتاوا تو نہیں ہوا کہ میں ساحت قدس میں رہتا تھا؟ ضرب نے اپنا منہ پیچھے کیا, کہا او شبیہ محمد, وہاں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں کبھی اللہ کی تجلی دیکھوں, یہاں میں روز دیکھتا. گزارش پہنچ رہی ہے نا, بس ضرب کو ہٹ لگے, ضرب کو ہٹ لگے, ضرب کو ہٹ لگے. اب میمنہ میسرہ, یمین شمال, قلب لشکر, قلب لشکر, اکبر جنگ کر. اب پہلا رج سنو کہ جب آپ نے اس کے حصار پہ حملہ کیا, قلب لشکر کا جو حصار ہوتا ہے, حصار اولا, حصار اولا کے قریب جب اکبر پہنچے تو آپ نے اپنی تلوار نکالی, آپ نے اپنی تلوار نکالی. یہ بھی رسول خدا کی تلوار ہے, اور یہ وہ تلوار ہے جس کا کبھی آپ کی فوج نے اپنے کسی ضرب عذب, یہ وہ عذب تلوار ہے رسول کی جس کا مطلب ہے کہ اس کا اٹھ کے گرنا فنا کی گھاٹ اتار دیتا ہے. یہ رسول اللہ کی محبوب ترین تلوار یہ علی اکبر کو عطا ہوئی تھی. یعنی تلوار ضرب, عذب عین کے ساتھ, زواد کے ساتھ, بے عذب. یہ عذب یعنی توڑ پھوڑ کر دینے والی, فنا کی گھاٹ اتار دے. علی اکبر نے اسی عذب کے ساتھ 10 محرم کو جہاد کیا اور نکالا, تلوار کو نکال کے 2 جملے صرف سنانے دو, زیادہ تو زحمت دینی ہی نہیں نا, 2 جملے صرف تمہیں بتلانے جو تمہاری زندگی کا اثاثہ بن جائیں گے. بھئی علی اکبر نے تلوار نکالی اور کہا میرے ہاتھ میں عذاب رسول ہے, عذاب رسول, اور اسی کی نوک پر دنیا رکھی ہے, اس کی نوک پر دنیا رکھی ہے. یہ کہہ کے آپ نے اپنے چہرے سے خود کو ہٹایا اور کہا دیکھو میں محمد ہوں, دیکھو میں محمد ہوں. پھر اپنا دست مبارک کی مٹھی بند کر کے لہرائی, کہا میں علی ہوں, میں ضرب پہ سوار ہوں, میں ضرب پہ سوار ہوں. یہ کہہ کے آپ نے حکم دیا ذرا خاک کربلا تو اڑا. ضرب نے اپنی ٹاپ سے خاک کربلا کو اڑایا, ایک دھول اٹھی. آپ نے کہا اب بھی وقت ہے, حسین کی پیروی کرو نہیں تو اس مٹی کو میں موت دے دوں گا. اور جانتے ہیں مٹی کے موت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ چلیے وہ پھر کسی وقت کے لیے. لیکن اور پھر دوسرا رکس پڑا, حملہ کیا اور یقین جانے ایک جگہ تو اتنا جلال آیا اکبر کو, کہا ایک شخص نے آگے سامنے کوئی نازیبا کلمات کہے رسالت معاب کے لیے. اکبر کو سخت دہشت ہے,
کہا جد رسول اللہ کے لیے اس کا کلمہ پڑھ کے تم یہ کہہ رہے ہو؟ اور سرکار نے جلال کی نگاہ سے اس کے گھوڑے کی طرف دیکھا اور کہا تم کیسے حیوان ہو جو ختمی مرتبہ کی توہین سن رہے ہو؟ اپنی پشت ہی سے نکل جا۔ اس نے بیٹھے سوار کو گھوڑے نے نکل دیا۔ کہیں یہ جلال تھا، جنگ ہے اکبر کی، کہیں مٹی کو موت، کہیں پشت فرس سوار کو نکل جائے، اور تلوار ایسے چل رہی ہے کہ موت اللہ مان کہہ رہی ہے۔ 180 سردار شامی اور عراقی موت کی گھاٹ اتارے اکبر، موت کی گھاٹ اتارے، اور جسے قتل کرتے تھے بس یہ ایک روش سن لو، بس اس سے زیادہ پڑھ نہیں پاؤں گا۔ کہا جس کو قتل کرتے تھے نا، جس پہ ہی عذاب پڑتی تھی، فوراً اس کو کہتے تھے تیرے لیے معاشر بھی مفقود ہے، یعنی اب تو دوبارہ کبھی زندہ نہیں ہوگا۔ ہائے ہائے، اب دوبارہ تو محشر میں بھی نہیں آئے گا، بس تمہیں فنا کی گھاٹ اتار دیا عذاب نے۔ ایسا جوان، ایسا جوان، ایسا جوان، جنگ بھرپور جنگ، کہ اچانک دیکھا اکبر نے ایک بوڑھی خاتون ہے، پسلیوں پہ ہاتھ، زلفیں کھلی ہیں سرکار، اور یقین جانے واللہ باخدا یہ ادبی کام نہیں ہے، جیسا ہے بادشاہ نے کہا ویسے ہی ہے، معصوم کا فرمان، سر پہ چادر نہیں ہے، نالین نہیں ہے، پسلیوں پہ ہاتھ ہے۔ اکبر دیکھا حیران رہ گئے، کہا اکبر بیٹے تو جنگی کرتا رہے گا، تو جنگی۔ بی بی آپ کون ہے؟ میں تیری جدہ زہرا ہوں۔ تڑپ کے رہ گئے اکبر، عذاب ہاتھ میں ڈھیلی پڑ گئی۔ ماں اب یہاں؟ ہاں بیٹا، میں اپنے بیٹے کی محبت میں میدان میں چلی آئی۔ ماں کیا ہوا بابا کو؟ کچھ نہیں، تو جنگ کرتا پھر رہا ہے، تیرے پیچھے وہ خیمے میں ہاتھ مارتا پھر رہا ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا، میرا اکبر کدھر ہے؟ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اکبر پلٹ، وہ میرا بیٹا، میرا حسین۔ اکبر پلٹے، اکبر پلٹے، بس سنتے جاؤ، سنتے جاؤ۔ اکبر پلٹے، بابا کے پاس آئے، سینے سے لگایا، کہا بابا، بابا میں آپ کے پاس ہوں، میں نے جنگ کی جیسے کرنی چاہیے تھی، بابا میں آ گیا۔ حسین نے منہ چوما، ہاتھ چومے، ریش چومی، گردن چومی، سینہ چوما، سینہ چوما، کہا بیٹا ایک دفعہ اپنی پھوپھی سے ملتا جا، اپنی ماں سے ملتا جا، اپنی بہنوں سے ملتا جا، بس ایک لمحے کے لیے نہیں، اور پھر تو چلے جا، پھر تو چلے جا۔ داخل ہوا خیمے میں، ماں سے ملا، پھوپھی سے ملا، پھر کہنے لگا میری بہنیں کہاں ہیں؟ میری کہا وہ ایک خیمے میں پہنچے، بہنیں بیٹھی ہیں، بہنیں کھڑی ہوئی اکبر کو دیکھ کے روتی ہوئی گلے لگ گئی، روتی ہوئی گلے۔ کہا بھیا اللہ کا شکر کہ تو واپس خیمے میں آیا، ہم نے اپنی کسی بہن کی ایک خواہش کو پورا کرنا تھا، ہم سب مل کے دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ تمہیں ایک دفعہ پلٹا دے۔ کہا وہ کون سی خواہش رہ گئی ہے؟ ایک صندوق کھلا، بہنوں نے ایک دلہا والا ایک کرتا نکالا جو دلہا کے لیے تھا، وہ کرتا نکال کے کہا یہ مدینے والی نے دیا تھا کہ جب دلہا بنے یہ پہنے۔ اکبر نے کرتا لیا، اسے طے کیا، بہنوں کے سپرد کیا، اور میری امانت بھی میری بہن کو دے دینا، اور ان سے کہنا بہن کلمہ پڑھنے والوں نے میری بارات چڑھنے ہی نہیں دی، میں کب دلہا بنتا، مجھے
جب وقت ہی امت نے نہیں دیا، مودت فی القربہ اتنی ادا کی کہ میرا بابا غریب کہلانے لگا۔ اور میں دلہا نہیں ہوں، میں تو غریب حسین کا بیٹا۔ باس علی اکبر جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ بس ابھی 2 منٹ رک جاؤ، ابھی شبیہ نہ لانا، ابھی جنازہ نہ لانا۔ ہائے جس کی ابھی میں اتنی شانیں پڑھ رہا تھا، جس کی میں ابھی شانیں پڑھ رہا تھا، چھ حملے ہوئے اکبر پر ایک ہی وقت میں، 6 حملے۔ ٹیلے پہ حسین کھڑا، ٹیلے پہ حسین کھڑا، ٹیلے پہ حسین۔ 6 طرف سے حملہ ہوا، 6 طرف سے۔ پہلے گرز، عقل محمد پہ حملہ، پھر زہر میں ڈوبے ہوئے تیر، حسین نے خود مرثیہ مقتل میں پڑھا تھا، او میرا جوان بیٹا جسے زہر میں بجھے ہوئے 48 تیر لگے، زہر میں بجھے ہوئے 48 تیر جسے لگے۔ پھر نیزے نمو، پتہ نہیں تمہیں عرب کے اس ہتھیار کا پتہ ہے یا نہیں؟ نیزے جن کی انیاں آگے سے مڑی ہوتی اور وہ بدن کے حصے باہر لے آتی، 7 زخم اکبر کو وہ لگے، پہلو شکستہ ہو گیا۔ کہا دادی دادی بکیا سے آ کے دیکھ تیرے بیٹے کا شکستہ پہلو۔ اور پھر نیزائے صدرہ، سینے میں پیوست ہونے والے نیزے، سینے میں 17 نیزے ایک ہی وقت میں۔ کچھ تو شہزادے نے روکے۔ ہائے آج بتا دوں وہ انی کیسے ٹوٹی تھی، وہ انی کیسے، 2 لائنوں کے نیزے اکٹھے جگر میں پیوست ہوئے، دونوں پہلوانوں نے اکٹھے کھینچنا چاہے، ایک کا آدھا جگر لے کے نکل گیا، ایک کا رہ گیا، اس نے بھاگتے گھوڑے سے توڑا۔ ارے اکبر زمین پر، حسین اکبر پر۔